السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نورانی تعلیم حصہ پنجم کی ہمارا پارٹ نمبر 10 ہے اور یہ پانچوں مل کر ہمارا پارٹ نمبر 123 ہے۔ جماعت اور امامت کا یہ بیان ہے، یہاں سے پڑھیں گے۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: جماعت سے نماز پڑھنے میں کتنا ثواب ہے؟ جواب: جماعت کے ساتھ ایک نماز پڑھنے سے 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ بخاری شریف جلد اول صفحہ 80-89۔ سوال: جماعت فرض ہے یا واجب؟ جواب: جماعت واجب ہے بغیر عذر مطلب بغیر کسی مجبوری کے، یا کوئی بیماری ہو یا کوئی اور مجبوری ہو، بغیر عذر ایک بار بھی چھوڑنے والا گنہگار اور سزا کا مستحق ہے، یعنی سزا کا مستحق یعنی وہ سزا پائے گا، ٹھیک ہے، اور چھوڑنے کی عادت کر لینے والا فاسق ہے۔ سوال: جماعت چھوڑنے کے عذر کیا کیا ہیں؟ یعنی کیا عذر ہے کہ جس کو ہم جماعت چھوڑ سکتے ہیں؟ جواب: اندھا یا اپاہج ہونا، اتنا بوڑھا یا بیمار ہونا کہ مسجد تک جانے سے عاجز ہو، یا عاجز مطلب نہیں جا سکتا ہو، اس کو بہت پریشانی ہو کہ نہیں جا پائے گا، بہت دشوار اس کے لیے ہو جانا۔ سخت بارش یا شدید کیچڑ کا حائل ہونا، خوب زور سے بارش ہو رہی ہو یا بہت زیادہ کیچڑ ہے کہ آپ جائیں گے تو کیچڑ زیادہ لگے گا، کپڑے پہ گند ہو جائیں گے۔ آندھی یا سخت اندھیری یا سخت سردی کا ہونا، بہت تیز آندھی چل رہی ہو، ایک دم اندھیرا ہے، کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، یا بہت زیادہ ہی سردی ہو تب۔ اور پخانہ پیشاب کی شدید حاجت ہو۔ اب ایسے جس وقت جماعت کی نماز جب ہوتی ہے اس وقت آپ کو پخانہ یا پیشاب اگر بہت زور سے لگ گیا ہے کہ آپ اس کو روک نہیں پائیں گے، جماعت نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو اس وقت آپ کو اجازت ہے جماعت چھوڑنے کی۔ ان کے علاوہ جماعت چھوڑنے کے کچھ عذر اور بھی ہیں جن کو تم بڑی کتابوں میں پڑھو گے۔ بڑی کتابوں سے بہار شریعت آپ میں پڑھ سکتے ہیں، یا جو بھی اس میں حوالہ دیتے ہیں نا، اس سب کتابوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ عالم کورس پڑھیں گے نا، تو عالم کورس میں جب کتابیں پڑھائی جاتی ہے تو اس میں ساری چیزیں بتائی جاتی ہے۔ تو یہ نارمل ایک کتاب ہے، دینیات کی، مسئلہ مسائل کی۔ اس سے جب اور ہائی لیول کی کتاب پڑھیں گے تب کو تفصیل سے سمجھ میں آئے گا۔ سب سے ہائی لیول کی کتاب اردو میں بہار شریعت ہے، آپ اس کا مطالعہ کیجیے۔ بہار شریعت ہے، قانون شریعت ہے، انوار شریعت ہے، میں سب کو پڑھاؤں گا اسٹیپ بائی اسٹیپ پر، آپ اس کو دھیرے دھیرے پڑھیے۔ سوال: کچھ رکعتیں ہو جانے کے بعد جو شخص جماعت میں شامل ہوا اور آخر تک شامل رہا اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب: ایسے شخص کو مسبوق کہتے ہیں، یعنی مسبوق وہ شخص ہے کہ جس کی کچھ رکعتیں چھوٹ گئی ہو۔ سوال: مسبوق اگر ایک رکعت ہو جانے کے بعد جماعت میں شامل ہوا تو باقی رکعتیں کیسے پوری کرے؟ اب تفصیل یہاں سے ہے، بہت یہاں سے بڑھیا مسائل ہے، دھیان سے آپ اس کو سنیے اور سمجھنے کی کوشش کریے کہ اگر آپ کی ایک رکعت چھوٹ جائے تو کیسے پڑھیں گے، یا 2 رکعت چھوٹ جائے تو 3 رکعت چھوٹ جائے تو کوئی 4 رکعت چھوٹ جائے تو آپ کیسے پڑھیں گے۔ بہت بہترین مسائل ہے، دھیان سے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ جواب: اگر ایک رکعت ہو جانے کے بعد شریک ہوا تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہو۔ پہلے ثنا یعنی ثنا سبحان کا جو ہے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اور تعوذ یعنی اعوذ باللہ، تسمیہ یعنی بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ یعنی الحمد پڑھیں۔ پھر کوئی سورت ملے، سورت کوئی بھی ہو سکتا ہے، قل هو اللہ احد، فلق، ناس، کوئی بھی ہو پڑھ لے۔ اور رکوع و سجدہ کے، یعنی رکوع میں جانتے ہیں اور سجدہ جانتے ہیں، سجدہ میں کے بعد قاعدہ کرے، یعنی جیسے رکوع کر لیا اب سجدہ کر لیا، اور قاعدہ یعنی اتحیات جب پڑھیں گے نا تو اس درمیان اس رکنے کو ہم لوگ قاعدہ بولتے ہیں، تو اتحیات مکمل پڑھ دیں گے تب کو قاعدہ ہو جائے گا۔ پھر اس کو کیا ہے، سلام پھیر دیں۔ در مختار بہار شریعت حوالہ کے طور پہ دیے ہیں، تو اتحیات کے بعد درود ابراہیم پڑھیں گے، پھر دعائے معصور پڑھیں گے، پھر داہنے طرف سلام پھیر دیں گے، مکمل آپ کی نماز یہ ہو جائے گی۔ سوال: اگر 2 رکعت ہو جانے کے بعد شریک ہوا تو چھوٹی ہوئی رکعتیں کیسے پڑھیں گے؟ جواب: اگر 2 رکعت ہو جانے کے بعد شریک ہوا تو پہلی رکعت میں ثنا اور تعوذ تسمیہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں۔ ثنا جانتے ہیں، تعوذ اعوذ باللہ، اس کے تسمیہ بسم اللہ، سورہ فاتحہ یعنی الحمد پڑھیں اور سورہ ملائیں، اور دوسری رکعت میں تسمیہ یعنی بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ اور سورت پڑھیں۔ پھر رکوع اور سجدے سے فارغ ہو کر قاعدہ کریں اور سلام پھیر دیں۔ چھوٹی ہوئی رکعت
छूटी हुई 2 रकात पढ़ने का यह तरीका ज़ोहर, असर और इशा के लिए है, लेकिन अगर मगरिब में 2 रकात छूट जाए तो हस्बे दुस्तूर पहली रकात में सना, ताऊज़ और तस्मिया पढ़ने के बाद सूरह फातिहा पढ़े और सूरह मिलाए, फिर रुकू सजदे के बाद क़ादा करे और दूसरी रकात में सूरह फातिहा के साथ सूरत मिलाए और रुकू सजदे से फारिग होकर क़ादा करे और फिर सलाम फेर दें। सवाल, मसबूक अगर 3 रकातें हो जाने के बाद शरीक हुआ तो बाकी नमाज कैसे पूरी करे? जवाब, मसबूक अगर यानी जिसकी कुछ रकातें छूट गई उसको मसबूक बोलते हैं। मसबूक अगर ज़ोहर, असर या इशा में 3 रकातें हो जाने के बाद शरीक हुआ तो पहली रकात में सना, ताऊज़ और तस्मिया पढ़ने के बाद सूरह फातिहा और दूसरी सूरत पढ़े, फिर रुकू और सजदे से फारिग होकर क़ादा करे और फिर 1 रकात फातिहा और सूरत के साथ पढ़े मगर क़ादा न करे, फिर तीसरी रकात में सूरह फातिहा पढ़कर नमाज पूरी करे। दुर्र मुख्तार। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।